اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 6 نظریاتی بنیادیں تعلیم۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے اسلامی نظریہ اور اس کے عناصر۔ اسلامی نظریہ حیات کی نظریاتی بنیادیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی نظریہ حیات کی معاشی بنیادیں، اکانومک فاؤنڈیشنز آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ اسلامی نظریہ حیات کی معاشی بنیادوں سے مراد وہ معاشی عقائد، احکامات اور اقدار ہیں جن کی بنیاد پر اسلام کا نظام معیشت بامعنی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ معاشی عقائد اسلامی نظام معیشت کی روح ہیں۔ انہی معاشی اقدار کی بدولت اسلام کا نظام معیشت اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی اہم معاشی بنیادیں یہ ہیں۔ معاشی اصولوں کی بنیاد مذہب ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق الہامی تعلیمات معاشی زندگی کی بنیاد ہیں۔ جب معاشی سرگرمی اسلامی اور اخلاقی اصولوں سے مطابقت اختیار کر جاتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رزق حلال کی کوشش کو عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں معاش کو فضل اللہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ افراد معاشی سرگرمیوں میں اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرے۔ حلال روزی رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ اسلام جائز ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس نے ہر اس نفع کو جو ناجائز ان لوفل ذرائع سے حاصل ہو دوزخ کی آگ قرار دیا ہے۔ اسلام نے روزی کے حرام ذرائع ان لوفل مینز آف ارننگ کے خاتمے کی تلقین کی ہے۔ حلال روزی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں لڑنا۔ جو شخص حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کر کے تھک کر رات کو سو جائے تو خدا اس سے راضی ہے۔ حرام روزی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام روزی سے پرورش پایا ہوا گوشت اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ آگ میں ڈالا جائے۔ یعنی کہ اسلامی نظریات کی معاشی بنیادیں کیا ہے، معاشیت کیا ہے، یعنی کہ سورس آف انکم، کس طرح انسان روزی کماتا ہے، کس طرح اس کو خرچ کرتا ہے۔ ہمارا اسلامی نظریہ کیا ہے کہ ہم نے حلال ذرائع سے جو روزی ہے وہ کمانی ہے۔ سود کیا ہے؟ سود حرام ہے۔ اسلام نے سود کو معاشی ظلم کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دے کر اسے ہر شکل میں حرام قرار دیا ہے۔ قرآن نے اس کے لینے والوں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کا کاغذ لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان سب کو برابر قرار دیا ہے۔ سود قدیم معاشروں کی تباہی کا باعث بنا اور آج بھی جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ سود کی بنیاد ظلم پر ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت پر چند سرمایہ دار قابض ہو جاتے ہیں۔ سود کی خرابیوں کے باعث اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا؟ جو اشیاء کو جمع کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ روزمرہ زندگی کی ضروری اشیاء کا ذخیرہ کیا جائے تاکہ اس مصنوعی قلت پیدا ہو، بعد میں قیمتیں بڑھنے پر زیادہ منافع کمانے کی غرض سے انہیں مارکیٹ میں لایا جائے۔ اسلام کے نزدیک ذخیرہ اندوزی کا یہ فعل سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس فعل سے سرمایہ کار اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ناجائز منافع کماتا ہے اور اس طرح ذخیرہ اندوزی کم آمدنی والے افراد کی معیشت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ فضول خرچی ممنوع ہے۔ اسلام نے فرد کو فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ اسلام جہاں حلال طریقوں سے حاصل کردہ دولت کو جائز کاموں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے وہاں اس کے بے مقصد استعمال سے منع بھی کرتا ہے۔ دولت کو ضروری کاموں میں استعمال کرنے سے اس کا بے مقصد استعمال رک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جائز ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے اور جو محض نمائش کے لیے دولت کماتا ہے وہ شیطان کی راہ میں کام کرتا ہے۔ تجارت کا ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ اسلام نے تجارت کا ایک باضابطہ اخلاق پیش کیا ہے۔ یہ ضابطہ اخلاق تجارتی لین دین میں دیانتداری اور خدا ترسی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔
اس ضابطہ اخلاقی روح سے حصول رزق کے وہ تمام ذرائع ناجائز ہیں جن کی بنیاد ظلم اور حق تلفی پر ہو۔ اسلام نے معاشی ناانصافی کے سارے دروازے بند کر کے باہمی رضامندی اور دیانت کو تجارت کی اخلاقی بنیاد قرار دیا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار تاجروں کا حشر صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ معاشی جد و جہد اہم ہے۔ اسلام نے معاشی جہد کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے نزدیک پوری کائنات انسان کے لیے میدان عمل ہے۔ اسلام نے انسان کو ترغیب دی ہے کہ وہ معاشی خوشحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ جہد کرے۔ انسان کو مختلف طریقوں سے محنت، معاشی جہد یعنی کوشش اور حصول رزق کی کوشش کی ترغیب دے کر اسلام نے ہر شخص کو فروغ پیداوار کے لیے سرگرم کر دیا ہے۔ اسلام نے بے عملی کو اپنا پسندیدہ فعل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کام کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن تم اپنے چہرے پر سوالی کا داغ لیے ہوئے آؤ۔ تاجر اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تاجر کو اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ اس سے نہ صرف تجارت کا صحیح حق ادا ہوتا ہے بلکہ تاجر اسلام کے سچے سفیر بھی بن جاتے ہیں۔ تاجروں کو اپنے تجارتی معاملات خوش اسلوبی اور دیانتداری سے انجام دینے چاہیے۔ انہیں منافع کی غرض کے ساتھ ساتھ صارفین کی خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہونا چاہیے۔ انہیں جلد دولت جمع کرنے کی ہوس سے بچتے ہوئے مستقل مزاجی اور اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ معاشی جہد کے مساوی مواقع ہونے چاہیے۔ اسلام کے نظام میں معیشت میں غربت کے خاتمے اور انسانوں کو معاشی جہد کے مساوی مواقع کی فراہمی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ معاشی تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اسلام غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جس سے وہ اپنا جسم ڈھانپ سکے، کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو۔ اسلام سب انسانوں کو حصول رزق کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افلاس اور قلت وسائل کے ڈر سے انسان کشی کی پالیسی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ارتکاز دولت ناپسندیدہ ہے۔ ارتکاز دولت سے مراد دولت کا ایک مقام یا چند مقامات پر جمع ہونا ہے۔ اسلام نے ارتکاز دولت کو ناپسندیدہ قرار دے کر قانونی اور اخلاقی تدابیر کے ذریعے تقسیم دولت اور گردش دولت پر زور دیا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ، صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ اور وراثت کی تقسیم وہ ذرائع ہے جو ارتکاز دولت کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ان ذرائع سے اسلام پورے معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ یہ ہوگی اسلامی نظریات کی معاشی بنیادیں۔ اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی نظریات کی معاشرتی بنیادیں۔ اسلامی نظریات کی معاشرتی بنیادوں سے مراد وہ معاشرتی عقائد، اصول اور اقدار ہیں جن کی بنیاد پر اسلام کا معاشرتی اور اخلاقی نظام تشکیل پاتا ہے۔ انہی اقدار کی بدولت ہی کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے افراد کا کردار اور رویے اقدار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ان اقدار کو معاشرتی قبولیت ملتی ہے تو یہ اخلاقی اقدار بن جاتی ہیں۔ چونکہ ان اخلاقی اقدار کا براہ راست تعلق معاشرے سے ہوتا ہے اس لیے انہیں اخلاقی اقدار بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظریات کی معاشرتی بنیادیں یہ ہیں: صبر، اسلامی نقطہ نظر سے نیکی کے کاموں میں تکالیف برداشت کرنا، ناموافق حالات میں سچے موقف پر ڈٹے رہنا اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنا صبر ہے۔ قرآن مجید نے صبر کو ایک ذریعہ قوت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان لوگوں کو انعامات کی بشارت دی گئی ہے جو تکالیف اور آزمائشوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف، فاقہ، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ سچائی ایسی اخلاقی صفت ہے جسے پورے اخلاقی نظام کی بنیاد کہا جا سکتا ہے۔ سچائی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا باطن اور ظاہر باہم ہم آہنگ ہو، یعنی کہ ظاہر اور باطن انسان کا ایک جیسا ہو۔
یعنی زبان دل کی کیفیت کی ترجمانی اور عکاسی کرے۔ سچائی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان حقیقی صورتحال بیان کرے، بلکہ اس میں دل اور عمل کی سچائی بھی شامل ہے، یعنی انسان کے قول و فعل میں مطابقت ہو اور دل ہر قسم کے نفاق سے پاک ہو۔ سچ اپنانے والوں کو قرآن اپنی اصطلاح میں صادق کہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سچائی کو مومن اور منافق کے درمیان وجہ امتیاز قرار دیا گیا ہے۔ انصاف کسی بھی معاشرے کے قیام اور بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ انصاف سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص سے وہی برتاؤ اور سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ قرآن میں معاشرے میں انصاف کے فروغ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کا فرض ہے کہ معاشرے میں انصاف کو یقینی بنائے تاکہ مثالی معاشرے کا قیام عمل میں آ سکے۔ پھر آ جائے گا امانت۔ امانت کے لغوی معنی سپرد کی ہوئی چیز کے ہیں۔ امانت داری یہ ہے کہ سپرد کی گئی چیزوں کو بلا کمی بیشی لوٹا دیا جائے۔ تمام فرائض کا دیانتداری سے انجام دینا، ملک کے رازوں کو اپنے تک محدود رکھنا اور دوسروں کو درست مشورہ دینا بھی امانت میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں امانت کے وصف کو اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ مساوات کا لغوی معنی باہم برابر ہونا ہے۔ مساوات کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کے عام افراد کو یکساں حقوق دیے جائیں اور اس سلسلے میں کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ مساوات کے دو پہلو قانونی مساوات اور معاشرتی مساوات ہیں۔ قانونی مساوات یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے ایک ہی قانون ہو اور سب لوگوں کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ معاشرتی مساوات یہ ہے کہ سماجی تقریبات اور اجتماعی زندگی میں کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اسلام کے نزدیک عام لوگوں کو قومی وسائل سے استفادہ کرنے کی پوری آزادی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اخوت اسلامی تصور اخلاق کی روح سے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اس لحاظ سے ان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے بھائیوں کے آپس میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں باہم محبت ہو، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دکھ سکھ کے ساتھی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر کے باہمی محبت کی عظیم مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تقویٰ کے لغوی معنی بچنا، ڈرنا اور پرہیز کرنا کے ہیں۔ قرآن اسلام میں تقویٰ سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اسلامی اخلاقیات میں اس قلبی کیفیت کو خوف خدا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا عملی اظہار تقویٰ کی صورت میں ہوتا ہے۔ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ خدا کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کہیں یہ عمل خدا کو ناپسند تو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بنیادی قدر ہے جس پر انسان کے باقی تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے۔ قرآن میں متقی لوگوں کے لیے کامیابی اور فلاح کی بشارت دی گئی ہے۔ عفو سے مراد دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا اور بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود بدلہ نہ لینا ہے۔ عفو کو اسلامی معاشرے میں اہم مقام حاصل ہے۔ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب اللہ نے اسلام کو قوت بخشی تو آپ نے طاقت کے باوجود اپنے دشمنوں اور مخالف اسلام افراد کو معاف کر دیا۔ عفو کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ جسے معاف کیا جائے اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جہاں نثار دوست بن جائے۔ اللہ بھی رحیم ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہوگی اسلامی نظریات کی معاشرتی بنیادیں۔ اب ہے اسلامی نظریہ حیات کی سیاسی بنیادیں۔ اسلامی نظریہ حیات کی سیاسی بنیادوں سے مراد وہ سیاسی عقائد، اصول اور اقدار ہیں جن کی بنیاد پر اسلام کا سیاسی نظام تشکیل پاتا ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر اسلام کا تصور ریاست قابل فہم اور قابل عمل بنتا ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی کی تنظیم کے لیے ریاست سب سے اہم ادارہ ہے۔ اسلام ریاست کو الہامی تعلیمات کی روشنی میں بامعنی صورت دیتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی سیاسی بنیادیں یہ ہیں۔ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ اسلامی تصور ریاست کی روح سے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ بطور خلیفہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق ریاستی امور انجام دے۔ قرآن اور حدیث اسلام کے ریاستی اصولوں کی بنیاد ہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
اختیارات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اس نے زمین پر یہ مقدس امانت اپنے بندوں کو سونپی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بس حکومت تو اللہ ہی کی ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے مطابق فیصلے کریں اور ریاستی اداروں کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں الہامی قوانین نافذ کریں۔ اسلامی ریاست نظریاتی ہے۔ اسلامی ریاست ایک نظریاتی اور اصولی ریاست ہے۔ اس ریاست کی بنیاد رنگ، نسل، زبان اور وطن پر نہیں، اس ریاست کی اصل بنیاد اسلامی نظریہ حیات کا عملی نفاذ ہے۔ اسلامی ریاست اللہ کی سیاست حاکمیت کا اعلان کر کے اس کے قانون کو نافذ کرتی ہے۔ بطور ایک نظریاتی ریاست، اسلامی ریاست ایسے اصولوں کی حامی ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں ہوں۔ اسلامی ریاست ایک بامقصد ریاست ہے۔ اسلام میں حکومت کا مقصد اسلامی شریعت قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اسلامی ریاست ایک بامقصد ریاست ہے جس کی ذمہ داری ان اصولوں کی سربلندی ہے جنہیں قائم کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اگر ریاست اسلامی شریعت کے نفاذ میں ناکام رہے تو اپنے قیام کا جواز نہیں رکھتی۔ اسلام میں ریاست خود ایک مقصد نہیں بلکہ اعلیٰ تر مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسلامی ریاست کا مقصد افراد کو ایسے مواقع فراہم کرنا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے۔ قانون سازی اللہ کا حق ہے۔ اسلامی ریاست میں حکمرانوں یا افراد کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ الہامی قوانین میں تبدیلی کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسلام نے قرآن و حدیث کی شکل میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات تجویز کیا ہے۔ اس ضابطہ حیات کے اصول مستقل ہیں۔ اسلامی تصور ریاست کے برعکس جمہوریت میں عوامی نمائندوں کو قانون سازی کے لیے اختیارات ہوتے ہیں۔ خیر و شر کے پیمانوں کے تعین کا اختیار بھی جمہوری ایوان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں قانون سازی کا عمل عہد رسالت ہی میں مکمل ہو گیا تھا۔ ریاست قانون کے ماتحت ہے۔ اسلام میں قانون حکومت اور ریاست پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسلامی حکومت خدا کے قانون کی پابند ہے۔ ریاست کلی اختیارات کی حامل نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنے اختیارات خدا کے قانون سے حاصل کرتی ہے۔ اسلامی تصور ریاست کی روح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر اطاعت سے بلند ہے۔ عام مسلمانوں پر ریاست سے وفاداری اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار ہے۔ اگر وہ ان سے دوری اختیار کرے تو مسلمان ریاست کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔ اسلامی ریاست جمہوری ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست ایک جمہوری ریاست ہوتی ہے۔ اس میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ وحدت آدم اور انسانی مساوات اس کے بنیادی اصول ہیں۔ اسلامی ریاست کی قیادت کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سونپی جاتی ہے جن کو پوری ملت اسلامیہ کی تائید اور اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اس سے تمام شہریوں کے حقوق و فرائض متعین ہوتے ہیں۔ حکمران نظام حکومت عوام کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ اسلامی ریاست کا مزاج نہ امریت کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی شہنشاہیت اسے قبول ہے۔ اس کا مزاج خالص جمہوری ہے۔ اسلامی ریاست کی ایک مجلس شورا ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ دار جماعت ریاستی امور اسلامی احکامات کے مطابق دوسرے مسلمانوں کے مشورے کی روشنی میں طے کرتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم ہر اہم معاملے اور اس کی ہر منزل کے لیے ہے۔ مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جو حکمت اور فہم رکھتے ہوں۔ اسلامی تصور ریاست کے مطابق مسلمانوں کے تمام اجتماعی کام مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورہ آزادانہ مخلصانہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو شورا کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ عہدے کی حرص ناپسندیدہ ہے۔ اسلام نے حکومتی عہدوں کے لیے منتخب کیا جانے والے افراد کا معیار مقرر کیا ہے۔ اسلام کو یہ بات ناپسند ہے کہ لوگ عہدوں کے حریص ہوں اور ان کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز وسائل استعمال کریں۔ ذمہ داری کے عہدے ان لوگوں کو دیے جائیں جو ان کی حرص نہ رکھتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا ہم کسی ایسے شخص کو حکومت کے کسی عہدے پر مقرر نہیں کرتے جس نے اس کی درخواست کی ہو یا جو اس کا حریص ہو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو خود حکومت کے کسی عہدے کا طالب ہو۔ خلیفہ اہل علم اور متقی ہو۔ اسلامی تصور ریاست کے مطابق خلیفہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو اپنے علم، تقوی، ایمان اور تدبر کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے بہتر ہو اور اسے عام لوگوں کا اعتماد حاصل ہو۔ امیر کے انتخاب کا حق معاشرے کے ان صاحب علم لوگوں کو حاصل ہے جو فہم، بلبطنی اور قوت فیصلہ کے حامل ہوں۔ انتخاب امیر کے بعد ضروری ہے کہ عام لوگ بیعت کے ذریعے اس کے انتخاب کی تصدیق کریں۔
اگر خلیفہ اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر رہے تو اسے خلافت سے ہٹا کر نئے خلیفہ کا تقرر عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ خلافت ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک خلافت اللہ کی طرف سے سونپی گئی مقدس ضمانت ہے۔ خلیفہ اپنے فرائض کی بجاوری کے سلسلے میں عوام اور اللہ دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ امیر کا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض ایسے طریقے سے انجام دے۔ اسے دیانتداری اور فرض شناسی کا شیوہ اختیار کرنا چاہیے اور اسے خلافت کو ذاتی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ خلافت ایک حساس ذمہ داری ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی ناقابل تلافی قومی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی مملکت ہے۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے۔ اسلام کی نظر میں حکومت کا فرض صرف امن قائم کرنا اور ملکی دفاع ہی نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں حقیقی مساوات قائم کرنا اور تمام شہریوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانا بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام قوتیں انسانی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اسلام کی قائم کردہ ریاست ایک مثبت ریاست ہے جو انصاف اور فلاح انسانی جیسے اہم فرائض انجام دیتی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا ٹاپک کمپلیٹ، اسلامی نظریہ حیات اور اس کے جو بنیادیں ہیں، 4 بنیادیں ہم نے پڑھی، نظریاتی بنیادیں، معاشی بنیادیں، معاشرتی بنیادیں اور سیاسی بنیادیں کو اچھے طریقے سے آپ تیار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔